کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس کا ایرانی ذوالفقار میزائل سے یوکرین پر تابڑ توڑ حملہ۔ ایران یوکرین روس جنگ میں کود پڑا۔ ایرانی میزائل نے یوکرین میں قیامت برپا کر دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ایران کود پڑا ہے۔ ایران نے روس کو خطرناک ترین ذوالفقار میزائل دے دیے ہیں، جس کے بعد یوکرین اور ایران نے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایران نے یوکرین کے بارڈر پر تباہی مچا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو یوکرین کی فوج نے ایرانی ساختہ میزائل کو مار گرایا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران روس کو خطرناک ترین میزائل اور ڈرونز مہیا کرنے سے باز رہے۔ یوکرین صدر کے دفتر کے مشیر میخائیلو پولڈیاک نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ ماسکو کی جانب سے کییو کے خلاف استعمال کیے جانے والے خطرناک ترین ڈرونز اور میزائلوں کے حملوں کے نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تہران اس جنگ میں ماسکو کا ایک اہم اتحادی بن گیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے شہری علاقوں پر حملے کے لیے ہتھیار مہیا کر رہا ہے۔ آج رات شہر کے دن کے موقع پر 50 سے زیادہ ذوالفقار میزائل کییو پر حملہ کیا گیا، اور یہ اس حقیقت کی ایک اور واضح تصدیق ہے۔ قانونی طور پر ایران یہ کام براہ راست ارادے کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اپنے اقدامات کا ملامت بھی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے ہتھکنڈوں سے باز آ جائے ورنہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ اپنے 50% علاقے واپس حاصل کر لیے ہیں، یہ کہنا ہے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جوابی حملہ جاری ہے اور یہ کئی ماہ تک جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بات اتوار کو CNN سے گفتگو میں کی ہے۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بلنکن نے اسپین سیکیورٹی فورم میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ یوکرینی افواج کے جوابی حملے کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ بلنکن نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ جوابی حملے کا منظر کییو کو فراہم کیے جانے والے آلات اور گزشتہ مہینوں میں تربیت یافتہ یوکرینی افواج کی تعیناتی سے بدل جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے شروع سے کہا ہے کہ مشتعل مرحلے میں ہوگا۔ بلنکن کے مطابق بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ روسیوں نے دفاع کی سنجیدہ اور مضبوط خطوط تیار کی ہیں، لیکن اب یوکرینی ان کو توڑ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ روس کی صدر پوتن نے جمعے کو کہا تھا کہ یوکرین کی جانب سے ملک کے جنوب اور مشرق میں روسی افواج کو پسپا کرنے کے لیے حملے شروع کر دیے گئے ہیں، اور جوابی حملے کا مغربی ممالک اور فوجی مدد کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس یوکرین نے کلسٹر بموں سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ روس کے بیلگراڈ علاقے کے گورنر ویاچسلاو گوادروف نے بتایا ہے کہ یوکرین کی فوج نے اس علاقے پر کلسٹر بموں سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ یوکرین نے گزشتہ روز بیلگراڈ کے علاقے پر مختلف حملے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین نے ان حملوں میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے۔ یوکرینی افواج نے 21 جولائی سے لے کر آج تک تابڑ توڑ کارروائیاں کرنا شروع کی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین نے ان حملوں میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا۔ یوکرینی افواج نے 21 جولائی کو کثیر راکٹ سوار نظام کے ذریعے 21 میزائل اور 3 کلسٹر بم داغے تھے۔ بیلگراڈ کے دیگر دیہاتوں پر بھی مختلف حملے ہونے کی اطلاع دینے والوں نے مزید کہا ہے کہ ان حملوں میں کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں
کی جائیں گی۔ روس کے الحاق شدہ کریمیا پر حملوں میں 11 ڈرونز مار گرائے گئے جبکہ اسلحے کے گودام تباہ کیے گئے۔ روس سے الحاق شدہ علاقے کریمیا پر حملوں میں 11 ڈرونز مار گرائے گئے جبکہ اسلحے کے ایک گودام پر ڈرونز سے حملہ کیا گیا۔ کریمیا کی نام نہاد انتظامیہ کے سربراہ سرگئی ایکسنوف نے سوشل میڈیا پر بتایا ہے کہ علاقے میں 11 ڈرونز کو مار گرایا گیا جبکہ ایک ڈرون نے جان کوے میں واقع اسلحے کے گودام کو نشانہ بنایا ہے جس سے ایک مکان کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے۔ ایکسنوف نے یہ بھی بتایا ہے کہ قریبی دیہاتوں سے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے ایک دیہات کو بھی آزاد کروا لیا ہے۔ وہ دیہات یوکرین کا پہلے حصہ ہوا کرتا تھا۔ یوکرینی فوج نے ڈونیٹسک میں واقع ستارو مارچیسا میں دیہات کو آزاد کروا لیا۔ صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر دیہات کو آزاد کروانے کی ایک ویڈیو بھی جاری کر لی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں یوکرینی پرچم تھامے فوجیوں کو دکھایا گیا ہے جنہوں نے ستارو مارچیسا کو دیہات کو آزاد کروا لیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ بھی آگے پھیلنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرینیوں کی جانب سے ہمیں یہ ابتدائی طور پر بڑی جنگ سے مفید ملی ہے کہ وہ ان کلسٹر بموں کا استعمال کافی مؤثر طریقے سے کر رہے ہیں۔ یوکرین نے گزشتہ دنوں خبردار کیا تھا کہ اس کے پاس موجود ہتھیار ختم ہوتے جا رہے ہیں تو امریکہ اسے یہ ہتھیار فراہم کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے حلیف برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور اسپین نے ان کے استعمال کی مخالفت کی تھی۔ یوکرین نے بھی اس سلسلے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ کلسٹر بموں کا استعمال صرف دشمن روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو کلسٹر بموں کی فراہمی کے فیصلے کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا تھا۔ یوکرین کو کلسٹر بم فراہم کرنے کی امریکہ کی جانب سے تصدیق کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ اب روس بھی کلسٹر بموں کا استعمال کرے گا۔ حالانکہ فوجی ماہرین کا خیال ہے کہ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ میں پہلے ہی اس طرح کے ہتھیار نصب کر رکھے ہیں۔ کلسٹر بموں کو جب گرایا جاتا ہے تو اس میں موجود چھوٹے بم بہت بڑے علاقے پر پھیل جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے پھٹنے سے رہ جاتے ہیں جو برسوں بعد تک شہریوں کے لیے خطرے کا سبب بنتے رہتے ہیں جب تک انہیں ناکارہ نہ بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 120 ملکوں نے کلسٹر بموں کے استعمال پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کلسٹر بموں کو گرانے کے بعد ان کے پھٹنے کی شرح 2.35% سے کم رہتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اس ماہ کے اوائل میں کہا تھا کہ روس بڑے پیمانے پر کلسٹر بموں کا استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے شہری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین نے 2022 میں روسی مقبوضہ شہر پر راکٹ حملوں کے دوران کلسٹر بموں کا استعمال بھی کیا تھا جس میں کم از کم 8 سویلین اور 15 دیگر زخمی ہوئے تھے۔